کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تو وہ کنگن پہنا دیے ان کو۔ پھر ان کو موت آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ ہجرت کے موقع پہ، اور یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ آنا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا آپ کو اس دن ڈر نہیں لگا؟ 100 بندے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ان کا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی تھی اس رات، کیوں؟ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ مانتے واپس کر کے مدینے آ جانا، جب تک میں مدینہ نہ پہنچ جاتا مجھے موت ہی نہیں آ سکتی تھی۔ یہ یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہر بات کو وہ فالو کرتے تھے، اور اس میں ظاہری طور پہ نقصان ہوتا بھی نظر آتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں نہیں میں اپنے نبی کی بات مانوں گا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے آپ، کچھ لوگ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ انگوٹھی کھینچی، پھینک دی، اور آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ جو ہے وہ اپنے انگلی پہ باندھ لے؟ تو یہ فرما کے آپ آگے چلے گئے۔ تو بعد میں کسی نے کہا تم اٹھا لو اور کسی کو دے دو، گھر میں استعمال کر لیں گی عورتیں۔ تو کہنے لگے کہ میں اس چیز کو کیوں پھینکوں جس کو اٹھاؤں جس کو میرے نبی نے پھینک دیا ہوا ہے، میں اس چیز کو کیوں اٹھاؤں جس کو میرے نبی نے پھینک دیا ہوا ہے۔ یہ ماننے کا جذبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان تھا اللہ کے رسول کی ہر بات حق ہے، جو ہی فرمان آپ کا آتا تھا اس کو پورا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا باہر واڑا تھا اونٹوں کا، وہ وہاں پہ تھے اپنے واڑے کے اندر، تو وہاں پہ کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ یہ ایمان تھا اللہ کے نبی کی بات پہ، آپ سے محبت تھی، آپ کا تعلق تھا، اور اس ایمان کی بیس پہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر عزتیں دی، اور فرشتے ان کی مدد کو آ رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، 5000 اتاروں گا۔ اور پھر یہ تو صرف تمہیں تسلی دینے کے لیے ہے، یہ تو تمہیں تسلی دینے کے لیے، اور اصل مدد